بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ پتھر شکم مبارک پر بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل کر ایک طرف کو نکل گئے۔ آپ کا قلب اطہر بچوں کی بھوک کے باعث انتہائی غم زدہ تھا۔ آپ نے ایک صحرا میں دیکھا کہ ایک اعرابی اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اعرابی سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا کام ہو جو میں کر سکوں؟ اعرابی نے کہا، ہاں، مجھے ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ پھر اس اعرابی نے یہ کام بتایا کہ آپ اس کنویں سے پانی نکال کر میرے اونٹوں کو پلائیں اور ہر ڈول پر 3 کھجوریں مزدوری دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈول لیا اور کنویں سے پانی نکالنا شروع فرمایا۔ اچانک کنویں پر ڈول کی رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں جا گرا۔ رسول کریم حیرت سے کھڑے دیکھنے لگے۔ اعرابی غصے سے بھرا ہوا آیا اور نادستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ایک تمانچہ مار دیا اور 24 کھجوریں دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں کی جانب اپنا دست مبارک بڑھا کر ڈول باہر نکال لیا اور اعرابی کے سپرد کر دیا۔ اس اعرابی نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو اس پر حیرانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو گیا اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ اعرابی حیران و ششدر کھڑا اپنی حرکت پر نادم سوچ رہا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس نے جو منظر دیکھا ہے وہ کسی نبی کا فعل ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے دل پر چوٹ لگ چکی تھی۔ نبوت کی حقیقت اس کے دل پر آشکار ہو چکی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے موزے سے ایک چھری نکالی اور وہ اپنا ہاتھ جو اس نے نبی کریم کے چہرہ انور پر مارا تھا اس کو کاٹ کر رکھ دیا اور زخم کے درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد لوگ وہاں سے گزرے تو اس اعرابی کو اس حالت میں پایا۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش دلایا گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھپڑ مار دیا اور اب سزا کے طور پر اپنا وہی ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ لوگ اعرابی کی بات سن کر حیران ہوئے۔ وہ اعرابی اپنا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اطہر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ان حضرات نے اعرابی سے پوچھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے ایک بہت ہی ضروری کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے۔ اعرابی نے بلند آواز سے پکارا، یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ دیکھو کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اعرابی ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس نے اپنا دایاں کٹا ہوا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو اعرابی معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تماچا مار دیا تھا، اس لیے میں نے اپنا یہ ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اے اعرابی، اسلام قبول کر لو تاکہ تمہیں صحت عطا ہو۔ اعرابی کہنے لگا یا رسول اللہ، بے شک آپ پیغمبر برحق ہیں، میرا ہاتھ ٹھیک فرما دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنی جگہ پر رکھا اور اپنا لعاب دہن مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لگا دیا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اعرابی کا یہ ہاتھ اس قدر مضبوط ہو گیا تھا کہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ پھر اعرابی مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ معراج النبوت پیارے نبی کے پیارے معجزات سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو جلد از جلد ملتی رہے۔ اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔